پھر آیت 49 میں انسان کا ناشکراپن دکھا کہ مصیبت پہ آہو بکا کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، آزمائش کو اللہ کا غضب سمجھتا ہے، نعمت پہ سرکشی اور بغاوت کرتا ہے اور نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، نعمت اور خوشحالی کو اللہ کی خوشی سمجھنا اور نعمت کو اپنی قابلیت اور علم سے جوڑ دینا، یعنی کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہے نہ شکر انسان کو نعمتوں اور آزمائشوں کے بارے میں، اور واقعی یہ مضمون جاننے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اتنے سوال کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہے یا ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ میں آپ کو ون لائنر آنسر دے دیتی ہوں، اگر کسی بھی بیماری، پریشانی، تکلیف کے بعد یا اس کے دوران آپ اللہ کے قریب ہوگے تو یہ آزمائش تھی اور آپ پورے اترے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر اس میں ڈپریس ہو گئے، سٹریس ہو گئے، اللہ سے اور دور ہو گئے، بدگمان ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو یہ آپ کے گناہوں کی سزا تھی، اب آپ اللہ سے اور بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ پھر آگے قارون کی خود پسندی کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو بہت سارا مال دے کر آزمایا۔ قارون نے اپنے مال اور دولت کی وجہ اپنے علم اور استطاعت کو سمجھا، مگر موت کے وقت قارون کا مال اس کے کام نہ آیا۔ ہم غیر شعوری طور پہ ایسے جملے بول دیتے ہیں، جی بچوں کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اتنی بھاری فیسیں دی ہیں، پھر انہوں نے اچھے نہیں تو ہونا، یعنی نعمتوں کو اپنی طرف مائل کرنا غلط ہے۔ سارا کچھ بھی کر لیں پھر بھی اللہ کی شان ہے کہ اگر نہ کرنا چاہے تو وہ کام نہیں ہوگا، یعنی اپنے اوپر نہ جوڑے۔ ہاں میں راتوں کو جاگی، پھر میں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، پھر میں نے ان کو حفظ کرایا، ہم اپنے گن گانے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے گن گاتے تھے۔ تو عمل کے نقطے، غور و فکر کرنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، عذاب کی کوئی بات سن کر مذاق نہیں اڑانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور مصیبت پہ صبر کرنا ہے، اور آخرت کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرنی ہے۔ آگے جی